آپ کا سوال ہے کہ ہمارا خدا کو ماننا اور نہ ماننا اللہ کے حکم پر مبنی ہے، یہی سمجھنا ہے؟ سر جی، جس کو ہدایت ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خود کو ہدایت نہیں کر سکتا نا. اگر اللہ کی مرضی ہوگی اسی کو ہدایت ملے گی، تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے اگر کوئی پوچھے تو؟ ٹھیک ہے. اصل میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ خلط ملط ہوتی ہے. جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ خلط ملط ہوتی ہے. دیکھ لیجئے بیٹی، ایک ہے اللہ کا ارادہ، اللہ کی ول، اور ایک ہے اللہ کا علم، اور ایک ہے اللہ کا حکم. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ کے علم میں ہر ایک چیز ہے کہ ہم کس وقت کیا کریں گے، اور اس نے وہ تقدیر میں لکھ کر رکھ دی ہے، کہ وہ لکھ کر رکھا گیا ہے. اور تقدیر کا معنی ہی ہے علم الہی، کہ کون بندہ کس وقت کیا کرے گا، اور اللہ کسی سے کوئی چیز کرواتا نہیں ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے پرمیشن کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا ہے. ٹھیک، یہ اور ایک بات ہے، اللہ کا اذن، اللہ کا پرمیشن، اللہ کی مشیت. تیسری چیز ہے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا بس نیک کاموں میں ہے، اچھے کاموں میں ہے. اب چوتھی چیز جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہدایت ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، مگر کیا وہ اللہ اپنی طرف سے جس کو چاہے دے دے اور جس کو نہ چاہے دے دے، اس معنی میں کہ اگر کوئی مانگے، نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، دل سے اچھائی کو چاہتا ہے اور پھر بھی نہ ملے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ سورس ہے، سورس آف ایوری تھنگ. اس معنی میں اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو ہدایت دیتے ہیں، جس کو نہیں دینا چاہے اس کو نہیں دے سکتے ہیں، اس کو نہیں دیتے ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. کیوں؟ نبی علیہ السلام ہدایت کے پوزیسر نہیں ہے. نبی علیہ السلام، حالانکہ ہدایت کے تو 100 سے زیادہ معنی ہے. اب میں ہدایت کا یہاں پر انٹولوجیکل سورس کی بات کر رہا ہوں. ہدایت کے 100 سے زیادہ معنی ہے. ہدایت کے میں یہاں جس ہدایت کی بات کر رہا ہوں وہ ایک انٹولوجیکل سورس ہے، وہ ایک وجود ہے، وہ ایک حقیقت ہے. وہ ہدایت سمجھو کہ وہ ٹھیلا، وہ نور، وہ چیز، اس چیز کا اوریجن جو سورس ہے، جو سرچشمہ ہے. جیسے زمزم کا سرچشمہ مکہ شریف میں ہے، وہ زمزم کا پانی وہیں نکلتا ہے، کسی اور چشمے سے نہیں نکلتا ہے. کوئی کتنی بھی کوشش کرے کسی اور چشمے میں نہیں ہے. آپ اس مثال کو اس مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے کہ اسی طرح سے اللہ پاک جو ہے نا سورس ہے، سورس آف ہدایہ ہے. نبی علیہ السلام کو کہا گیا آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہیں، اس معنی میں کہ آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ ان تک رہنمائی پہنچا سکتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہدایت پہنچا دینا، وہ گھر کر لینا، وہ اللہ کے پاس ہے. وہ انسان کو رائٹ سیکنگ پر ملتا ہے. if a person is a right seeker، ٹروتھ سیکر، اور سنسیئرلی وہ سیک کر رہا ہے، اللہ اس کو دے دیتے ہیں. اللہ اس کا سرچشمہ ہے، اللہ اس کو ودہیلڈ نہیں کرتے. میرا سوال وہی ہے، ایکسکیوز می سر، میرا سوال وہی ہے، ٹروتھ سیکر، کیا ٹروتھ سیکنگ بھی اللہ سے ہی آتی ہے نا؟ وہ میرا سوال ہے. مطلب if I want to seek the truth that will also come from Allah subhanahu wa ta'ala if he wants me to seek. کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. میں عرض کر دیتا ہوں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ پاک نے ٹروتھ سیکنگ کی پوٹینشیل ہمیں ودیعت کی ہر انسان میں. اللہ پاک نے ہر انسان میں ول کا مادہ رکھا ہے. اللہ پاک نے ہر انسان میں عقل کا مادہ رکھا ہے. اللہ پاک نے ہر انسان میں حواس خمسہ کا مادہ رکھا ہے کہ وہ دیکھیں. عقل کا مادہ رکھا ہے کہ وہ پہچانے چیزوں کو، ان میں تمیز کرے. اللہ پاک نے ہر انسان میں علم سیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے. ہر انسان میں فطرت کا مادہ رکھا ہے. ہر انسان میں یہ ول جو ہے، ارادہ رکھا ہے. اور اس ارادے سے، اس ول سے، اس عقل سے، یہ سب چیزیں اگر ہم پراپرلی استعمال کریں تو ہم، اللہ پاک کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے دونوں راستے واضح کیے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے. اب انسان کو اپنے تک ہے، وہ کیا کرے گا؟ اما شاکرا، وہ اس سے قبول کرے گا، وہ اما کفورا، یا اس کا انکار کر دے گا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ وہ میرا ٹروتھ سیک کرنا بھی اللہ کی طرف سے ہے. آف کورس وہ اللہ کی طرف سے ہے. کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ اللہ نے ہی آپ کو پیدا کیا ہے. جو آپ کے پاس پوٹینشلٹیز ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں.
جو آپ کے پاس عقل ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, جو آپ کے پاس ول ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, جو آپ کے پاس حواس خمسہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, جو آپ کے ہاں روح ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. اس معنی میں ہے, اس معنی میں نہیں کہ آپ مثال آپ میں اللہ تعالیٰ کسی میں اجاگر کر دیں گے, اس فکر کو کسی میں اجاگر نہیں کریں گے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ڈٹرمنزم ہو گیا, کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی اور وہ جنت کے لائق ہو گیا, کسی کو محروم کر دی اور وہ جہنم کے لائق ہو گیا. پھر تو یہ ڈٹرمنزم ہوا, پھر تو ہماری ول کا کیا, پھر تو ہماری ول کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی, ہماری ول کا تو پھر کوئی رول ہی نہیں ہے, کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے. اور یہ بالکل ہم نہیں مانتے اس طرح سے. ہم اس طرح سے مانتے ہیں ہمارے پاس ول ہے, ہمیں ٹروتھ سیک کرنا ہے, ہمارے پاس اللہ نے وہ سب پوٹینشیل رکھی ہے جو ٹروتھ سیکنگ کے لیے نیسیسری ہے, جو ٹروتھ سیکنگ کے لیے انف ہے, وہ پوٹینشیلٹیز ہم میں ہیں, اور جتنی پوٹینشیلٹیز ہم میں ہیں اتنے ہی اکاؤنٹیبل ہم ہیں. اگر کوئی ہم میں سے لنگڑا ہے تو وہ اتنا ہی اکاؤنٹیبل ہے, اگر کسی کی ہم میں سے تھوڑی عقل کم ہے تو وہ اتنا ہی اکاؤنٹیبل ہے, وہ باریک چیزوں میں تمیز نہیں کر پائے گا تو اس کے لیے وہ ویسے معاف ہے. اسی طرح سے اگر ہم میں کوئی ہینڈی کیپ ہے, اس میں کوئی لمیٹیشن ہے اس میں, تو وہ اتنا ہی اکاؤنٹیبل ہے. بات سمجھ میں آ گئی یا اور کچھ؟ جی سمجھ آ گیا, جزاک اللہ. اب میں آپ سے مزید عرض کروں گا, مجھے پتا ہے یہ کنفیوژن کہاں سے آتا ہے. کبھی کبھی قرآن کی لٹرل ریڈنگ سے بھی یہ کنفیوژن ہوتا ہے, کیونکہ قرآن میں لٹرلی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کنسلٹ اے اسکالر, کنسلٹ این عالم ہو میں گائیڈ. قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اگر ہم لٹرلی ان کا معنی لیں گے تو ہم ڈیریل ہوں گے رائٹ ٹریک سے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو میں نے اپنے استاد سے اس بارے میں بات کی ہے کہ بہی سے یہاں مراد کیا ہے. یہ بہی جو ہا ضمیر ہے, یہ کیا اس مثال کی طرف لوٹتی ہے جو مچھر کی یا مکھی کی مثال آ گئی پہلے, تو اس نے کہا کہ نہیں, پورے قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ جو ضمیر ہے یہ پورے قرآن کو یہاں انکلوڈ کر رہا ہے کہ یہاں پر پورا قرآن مراد ہے. بالقرآن یہدی بہ کثیرا, ٹھیک ہے, وہ یضل بہ کثیرا. تو اس قرآن سے ہی اب یہاں پر یضل کا جو سیغہ ہے, اضل یضل کا معنی ہے گمراہ کرنا. لٹرل میننگ کیا نکلے گا؟ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. یہ لٹرل میننگ ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو قرآن بتاتا ہے اسی طرح, تو پھر قرآن ہی خدا ہمیں گمراہ کرتا ہے, اور خدا نے ہم کو کافر بھی بنا لیا, خدا نے ہم کو کسی کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں, ایسا نہیں ہے. لٹرل میننگ ایسا ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ یہ وہ جو سرکش اور طاغی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے سرکشی کو ہی مول لیتے, جیسے ابو جہل کو نبی علیہ السلام بار بار گئے, درجنوں مرتبہ گئے, بھائی اس کو قبول کیجئے, یہ حق ہے, یہ صحیح ہے. اب جب اس نے نہیں مانا, عتبہ شیبہ نے نہیں مانا, ان کو سمجھایا, انہوں نے سمجھ بھی لیا بات کو, اس لیے رات کو سحری کے وقت سننے آتے تھے قرآن کو, سکون ملتا تھا ان کو. پھر بھی کیا, اس لیے ان کے لیے پھر اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم, تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کی آنکھوں پر, ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اب وہ ہدایت کو لے نہیں سکتے, آپ اس گائیڈنس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہاں پر جو لٹرل سینس میں لکھا ہے یہ اس معنی میں ہے کہ یہ لوگ خود چاہتے ہیں اپنے لیے سرکشی کو, طغیانی کو, نافرمانی کو, ناشکری کو, اللہ سے دوری کو. تو اس معنی میں یہ ہے. تو اللہ پھر ان کو ڈیل دے دیتا ہے, یضل بہ کثیرا, تو اللہ ان کو پھر ڈیل دے دیتا ہے اور وہ مزید گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. اب اس میں اور ایک بات عرض کر دوں, کبھی کبھی اللہ پاک کی طرف سے ایک بات تو طے ہے کہ توفیق جو ہے, توفیق جو موافقت اللہ کی طرف سے ہے, اور اس توفیق کی وجہ سے ہی ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعہ کی اور ایک ٹرم ہے. اور ایک ٹرم ہے وہ ہے فضل. اللہ تعالیٰ ذو الفضل ہے, فضل والے ہیں, اور کسی پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور احسان بھی فرماتے ہیں. وہ اللہ کی اپنی ول ہے. مثال کے طور پر آپ کے یہاں مزدور آ گیا کام کے لیے, اس نے دن بھر کام کیا, مزدوری 500 ہے, مگر آپ کو اس کی مزدوری بہت پسند آ گئی. اس بیچارے نے دل و جان سے مزدوری کی, دل و جان سے کام کیا. آپ نے کہا کہ اس کے بھائی صاحب آپ کو 600 لے لیجیے. وہ کہے میں 500 ہی ریٹ ہے, 600 کی دے رہا, لے لو بھائی, میری طرف سے 100 آپ کو. یہ فضل ہے. یہ 100 جو آپ اس کو دے رہے ہیں یہ فضل ہے. اس پر کوئی دوسرا مزدور یہ اعتراض نہیں کر سکتا مجھے کیوں نہیں ملے گا, یہ تو آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو دینا چاہتے ہیں, اب دے دیا. تو کبھی کبھی اللہ کا فضل بھی ایسا ہم سوچ سکتے ہیں, ایسا ہم سر کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ سے ہدایت مانگی, میں نے کوشش کی, تو پھر اس کے بعد اللہ کا فضل آیا کہ اس بندے نے کوشش کی, میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا, اپنی طرف کھینچوں گا. ہم اس کو, ہاں بالکل, ہم اس کو اللہ کا فضل ہی سمجھتے ہیں.
مثال جب ہم اپنے پارلنس میں ود ان اسلامک یا زہد اور تقوی کی ٹرمنالوجی میں یا تصوف کی ٹرمنالوجی میں ہم اس کو اللہ کا فضل ہی سمجھتے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا, تو سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں جائیں گے؟ کہا کہ میں بھی نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو نیستی اور ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھنا, کمزور سمجھنا, گنہگار سمجھنا, نالائق سمجھنا, یہ اچھی چیز ہے اللہ کے سامنے, اللہ کے دربار میں. تو یہ اچھی چیز ہے, چونکہ ہم کوئی استحقاق تو نہیں رکھتے ہیں نا, ہم کوئی اللہ کے ہاں یہاں کوئی پارٹنر تو نہیں ہے نا کہ ہمیں شیئر چاہیے. اب جو اللہ ہمیں دے رہا ہے نا وہ اللہ کا فضل ہی ہے. تو اس لیے اگر ہم پارٹنر ہوتے تو ہم شیئر مانگتے تو پھر کوئی احسان نہیں تھا, پھر کوئی فضل نہیں تھا. اب چونکہ ہم پارٹنر نہیں ہیں, ہم تو ملکیت ہی ہے, ہم اس کی ملکیت میں ہیں, ہم اس کے ڈومینین میں ہیں, ہم اس کے ملک میں شامل ہیں, وہ ہمیں پوزیس کرتا ہے. تو اب جو کچھ وہ دیتا ہے ہمیں وہ تو اس کا فضل ہی ہے. حقیقت تو یہی ہے, مگر چونکہ اس وقت ہمیں ایتھیسٹ کو ریفیوٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے ہم وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں جو ابھی تک میں کلاس میں عرض کر رہا تھا. وہ لینگویج تو ایتھیسٹ کو ریفیوٹ کرنے کے لیے, وہ یہ لینگویج نہیں سمجھتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں. اللہ اگر نہ بھی دے دے تو ہمیں کون سا استحقاق ہے؟ آپ کے گھر میں ایک گائے ہے جس سے دودھ لیتے ہیں, اب اگر وہ دودھ دینا چھوڑ دے, آپ اس کو کسائی کو بھی دے سکتے ہیں, کسی دوسرے گھر والے کو بھی بیچ سکتے ہیں. اب اس میں کیا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اعتراض کرے کہ بابا آپ مجھے کسائی کو کیوں بیچ رہے ہیں, آپ مجھے کسی گھر والے کو بیچ دیجئے, وہ میری خدمت کریں گے, میں زندہ رہوں گی, میں کھاؤں گی, پیوں گی, جیوں گی, آپ مجھے کیوں بیچ رہے کسائی کو, آپ مجھے کیا کیا بوٹیاں بنا دیں گے؟ کیوں نہیں کہہ سکتی ہے؟ وہ ملکیت میں شامل ہے, وہ آپ کی ملکیت میں شامل ہے, اس سے کوئی استحقاق نہیں ہے کہنے کا. آپ کے ہاں آپ کے باغ میں درخت ہیں, آپ کے کوئی ویرائٹی ہے ڈیلیشیس کی, اور اس پچھلے 2-3 سالوں سے لوگ ہائی ڈینسٹی لگا رہے ہیں, کوئی درخت کسی درخت کو یہ استحقاق ہے لاجیکلی اعتراض کرنے کا؟ کیوں نہیں ہے؟ ملکیت میں شامل ہے, ملکیت میں شامل ہے, حق نہیں ہے. تو ہم اللہ کی ملکیت میں شامل ہے. کیا ہماری عقل اور کیا ہم کیا ہیں, ہم کیا ہے, یہ ہم بھی کیا ہے اور میں بھی کیا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو اس کی ملکیت میں ہیں, یہ اللہ کا سب فضل ہی ہے, احسان ہی ہے. مگر جب ہم ایتھیسٹ سے ملتے ہیں, ایتھیسٹ کو ریفیوٹ کرنے بیٹھتے ہیں, ہمیں بیٹ تھوڑی سی لینگویج چینج کرنی پڑتی ہے, ہمیں دوسرے ڈومین میں جانا پڑتا ہے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے, کیونکہ وہ یہ والی لینگویج وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا ہے. بٹ دس از دا ریئل لینگویج آف اسلام. بات سمجھ میں آ گئی یا مزید کنفیوژن ہو گیا؟ جی سر شکریہ. نہیں سر ماشاء اللہ سمجھ آ گیا. چلیے جزاک اللہ خیرن.